معزز صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس وقت جماعت اسلامی کے قائدین اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے کشمیر پر موقف کے اظہار کے لیے ہم جمع ہیں۔ 3 فروری کو اسلام آباد میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب کی دعوت پر قومی کشمیر کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کے دعوت نامے تمام قومی، سیاسی اور دینی جماعتوں کے قائدین کو ہم نے پہنچا دیے ہیں، اور اسی طرح تاجر برادری اور وکلاء کی تنظیموں کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور ہم نے بلا امتیاز سب کو دعوت دی ہے کہ کشمیر ایک قومی مسئلہ ہے، اور ہماری پکار اور ہماری دعوت یہی ہے کہ ہر سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کے مسئلہ کشمیر پر مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ہم ایک موقف اختیار کریں اور غیر متزلزل اپنی پشتیبانی کا اعلان اور اظہار کریں۔ 5 اگست 2019 میں بھارتی وزیر اعظم مودی فاشسٹ نے غیر قانونی، غیر انسانی اور تمام عالمی اداروں کے طے شدہ قراردادوں اور ضابطوں سے انحراف کرتے ہوئے وحشیانہ اقدام کیا۔ صرف بھارتی آئین میں ہی یک طرفہ طور پر ترمیم نہیں کی، بلکہ 1.5 سال سے کشمیری بدترین لاک ڈاؤن، پابندیوں، سرچ آپریشن اور نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور لاتعداد مکانات کو مسمار کر دیا ہے۔ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے کشمیر کی آبادی اور اس کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پوری قیادت گرفتار ہے۔ کارکنان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز بھی، پروفیسرز بھی، سائنٹسٹ بھی اور بزنس مین بھی گرفتار کیے گئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور دور دراز بھارتی جیلوں میں اور عقوبت خانوں میں انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں صرف کشمیری نہیں، تمام اقلیتیں ہندو دہشت گردوں اور برہمنوں کے ظلم کا شکار ہیں۔ بھارت کے کسان سراپا احتجاج ہیں۔ سکھوں پر بھی اثر نو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔
عملاً تمام انسانی حقوق پامال ہیں۔ اس وقت بھارت اپنی تاریخ کے بدترین آئسولیشن میں ہے۔ مودی فاشسٹ تنہا ہے اور بھارت ایک ظالم اور جابر حکومت کے ہاتھوں عالمی برادری میں تنہائی کا شکار ہے۔ اور یہی موقع تھا کہ پاکستان ایک متفقہ قومی اتفاق رائے کا بھارت کے ظلم اور جبر کے مقابلے میں متفقہ لائحہ عمل اختیار کیا جاتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یونائیٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی، پھر کئی دن جذباتی نعروں میں گزار دیے، لیکن مسئلہ کشمیر جس گمبھیر اور وحشت ناک صورتحال سے دوچار ہے، اس حوالے سے حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا۔ اور بدقسمتی ہے کہ ملک میں مسلسل سیاسی، آئینی اور پارلیمانی بحران نے مسئلہ کشمیر کو بیک برنر پر دھکیلا ہے اور کشمیریوں کے جذبات کو ناقابل یقین منفی پیغام دیا گیا ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی کوئی واضح دو ٹوک اور پرعزم حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی۔ اسی وجہ سے اس حکومت پر یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ کشمیر پر سودے بازی کر دی گئی ہے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر کشمیر پر سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پاکستان کے مسلمہ قومی موقف سے دستبرداری کی جا رہی ہے۔ پھر گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو رویہ، اسلوب اور کنڈکٹ اختیار کیا گیا ہے، اس نے بھی مسئلہ کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے ہماری پوری قومی قیادت سے اپیل ہے کہ 3 فروری کو جماعت اسلامی جو مسئلہ کشمیر اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں ایک غیر متزلزل موقف رکھتی ہے، ہم کشمیریوں کے پشتیبان ہیں۔ اسی لیے قومی قیادت سے اپیل ہے کہ آئیں اور 3 فروری کو ہم مل بیٹھیں
اور مسئلہ کشمیر پر باہم تبادلہ خیال کے ساتھ ایک متفقہ قومی موقف اختیار کریں۔ اسی طرح ہم 5 فروری کے یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھی پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ گھروں سے نکلیں، سڑکوں پر آ کے کھڑے ہوں، یکجہتی کشمیر کی ریلیوں کا حصہ بن جائیں اور کشمیریوں کو 22 کروڑ عوام کی جانب سے ایک مضبوط حمایت کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 فروری یکجہتی کشمیر قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خالصتاً کشمیریوں کے لیے جس دن کو طے کیا تھا وہ ایک قومی دن بن چکا ہے، اور کشمیر کے موجودہ حالات کے تناظر میں 5 فروری کا دن پوری قوم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ گھر سے نکلیں اور کشمیریوں کی حمایت کریں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر پر ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اگر اس میں یہ کمزوری جاری رکھی گئی تو عالمی دباؤ پاکستان کو صرف کشمیر سے ہی نہیں بلکہ فلسطین سے بھی دستبردار کرائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ کو آزاد کشمیر حکومت کے زیر اہتمام پی ڈی ایم کا یکجہتی ہو رہی ہے اور وفاقی حکومت کے زیر اہتمام کوٹلی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس محاذرے میں مسئلہ کشمیر میں یکجہتی ہوگی یا اس کے ساتھ فراڈ ہوگا؟ دیکھیں جی کہ ہم تو یہ 3 فروری کو 5 سے پہلے اسی لیے یہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ کشمیر پر وحدت کا، یکجہتی کا اور ایک موقف اختیار کرنے کا ماحول بنے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ بھی 5 اگست 2019 کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا ہوا تھا کہ جب عمران خان صاحب مظفر آباد میں خطاب کے لیے گئے تھے اور اس جلسے میں اگر وہ خود آگے بڑھ کے ساری قومی قیادت کو مدعو کرتے اور وہاں اکٹھا کرتے تو آج یہ تقسیم نہیں ہونی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تلخیاں بڑھی ہیں، لیکن یہ اس قدر اہم ترین قومی مسئلہ ہے کہ اسے اپنی آنا اور ضد کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، اور کشمیریوں کے لیے اور بھارت کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہمیں ایک موقف پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن روز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جماعت اسلامی نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے شروع دن سے ہی آ رہی ہے، لیکن آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اس حکومت سے جس سے کوئی چیز سمجھی نہیں جا رہی اور آپ ان کو بلا بھی رہے ہیں کہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ کا حل نکالیں، اپوزیشن الگ ہے، حکومت جو ہے اپوزیشن کو ساتھ ملانا نہیں چاہتی، پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنی فعال نہیں ہے، تو کس طرح قومی موقف اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا جی، حکومت کی کارکردگی کے بارے میں، پارلیمنٹ کے مفلوج ہونے کے بارے میں، اقتصادی محاذ پر جو عوام کو مسائل مشکلات درپیش ہیں اس کے لیے ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم تحریک اور جد و جہد میں ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، اپوزیشن کی کیفیت کوئی بھی ہو، یہ مسئلہ اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے
کہ ہم بحیثیت قوم اس چیز کو ثابت کریں کہ ہماری قومی ترجیحات ہیں. ہم قومی ترجیحات کی بنیاد پر کشمیر کو اپنا اولی مسئلہ سمجھتے ہیں اور تمام اختلافات سے بالا تر ہو کے ہمیں ایک موقف اختیار کرنا چاہیے. اس لیے آج کوئی حکومت ہے یا ماضی کی کوئی حکومت ہے، کل کوئی حکومت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب 5 فروری کے دن کو طے کیا گیا تھا اس وقت تو بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں. ہمارا ان کے خلاف بھی سخت ایک موقف تھا، اور اسی طرح جو بعد کی حکومتیں تھیں ان سب نے بھی اس دن کے بارے میں ایک تائید کی ہے، حمایت کی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 5 فروری کا دن اس چیز کا موقع مہیا کرتا ہے کہ اختلاف اپنی جگہ، موقف اپنی جگہ، حکومت کی ناکامیاں اور نااہلیوں کی فہرست طویل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ان سب سے بالا تر مسئلہ کشمیر ہے اور اس پر ہمیں یک آواز ہونا چاہیے. سر یہ بتا دیں کہ آپ نے جو 3 فروری کو ہو رہی ہے کشمیر آپ کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کو مدد کیا ہے اور سب کس کو کس کیا، مدد کی ہے؟ سب کو کیا. اور اپوزیشن میں جو ہے جیسے پی ڈی ایم ہے اس کا استطاب ہے نہیں؟ لیکن ہم نے سب جماعت، اس میں تو کوئی اتحاد کا یا حکومت کا معاملہ نہیں ہے. جب ہم اس کو ایک قومی موقف اختیار کر رہے ہیں، قومی مسئلہ قرار دے رہے ہیں اور اس کو ایک ترجیح اول قرار دے رہے ہیں تو ہم نے تو سب کو مدعو کیا. اب یہ پارٹیوں کا کام ہے، وہ خود آئیں یا اپنے نمائندے بھیجیں. بہت شکریہ.